والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 12 مئی 2016 ہم دین کی نسبت سے اس محفل میں جمع ہیں مجھے جس بات کا حکم دیا گیا کہ سیرت سرور کائنات نبی محترم رسول مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن اور سنت کے حوالہ سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں تو اسی نسبت سے میں نے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ دل کے اندر یہ تمنا اور تڑپ رکھتا ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کا میں محبوب بندہ بن جاؤں تو اس کے لیے ایک ہی سلوشن اور ایک ہی حل ہے وہ سلوشن کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو تو اللہ وحدہ لا شریک خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا
میری اس آج کی مختصر سی معروضات میں ایک چھوٹی سی عرض یہ بھی ہے کہ ساتھی توجہ سے میری معروضات کو سنیں اور صرف سبحان اللہ اور ان جیسے کلمات سے اگر اپنے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھانے کا جذبہ رکھتے ہوں تو کوشش کریں، ادروائز کوئی نعرے وغیرہ کا کوئی بندہ کوئی ساتھی کوشش نہ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ توجہ سے میری معروضات کو سنیں۔ مجھ سے قبل نعت خان حضرات نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف منظوم کلام میں کی ہے، نعتیہ انداز میں کی ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کی شکل میں قرآن و سنت کے حوالے سے رسول اللہ کی تعریف سنانا چاہتا ہوں۔ میری تمنا بھی یہی ہے کہ میں بھی اور آپ بھی قرآن اور سنت کے اندر جو حکم ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو تو اللہ ہم سب سے راضی ہو چکا ہو۔ دنیا میں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب کی پسند ہو، سمجھ آ رہی؟ جو محبوب کی پسند ہو، محبت کرنے والے کو بھی وہ پسند ہونا چاہیے۔ اگر محبوب کی پسند کے مطابق محبت کرنے والا اپنی پسند نہیں بناتا تو وہ اپنے دعوے محبت کے اندر جھوٹا ہے۔ ایسے ہی مثلاً ایک بندے کو کسی سے محبت ہو جائے، اب جو محبوب ہے اس کو ایک لباس پسند ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کرنے والا بھی اس لباس کو پسند کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس کی پسند کو اپنی پسند نہیں بناتا تو یقیناً اس کی جو دعوی محبت ہے یہ کامل نہیں ہے، اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی عرضی اور بھی کرو، اگر یہ ساتھی سکون سے میری معروضات سن لینا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو۔ محسوس نہ فرمائے میں نے آپ کی جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تم میرے نبی کی اطاعت کر لو، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ ایک فرمان رسول ہے، حدیث نبوی ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہر خواہش محمد کریم علیہ السلام کے تابع نہ ہو جائے۔ اس محبت کا حقیقی عکاسی کن لوگوں نے کی؟ اس محبت کے دعوے کی حقیقی عکاسی کن لوگوں نے کی؟ اس کے متعلق میں آپ کے سامنے ایک علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بہترین ایک ترتیب دیا ہوا ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ پیغمبر کی پسند
اور اس کے مطابق پھر صحابہ کی پسندیں، اور پھر میں اور آپ ہمارا عمل۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہماری نجات ہو جائے، یہی مقصد ہے، ہماری نجات ہو جائے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو اس خطا تب انسان کی معاف ہوتی ہے جب رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ محبت کامل درجے کی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی 3 چیزیں میں محمد کو بڑی پسند ہے۔ اب جو عاشق ہیں وہ توجہ سے سنیں ہمارے نبی کو کیا پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والنساء وفي رواية المرأة الصالحة وجعلت قرة عيني في الصلاة۔ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ ایک چیز سب سے پہلے نمبر کی فرمایا خوشبو بھی میں محمد کو بہت زیادہ پسند ہے، خوشبو بھی میری چوائس ہے اور میری تمنا ہے۔ اور پھر یہ پسند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ وحدہ لا شریک نے سارا جسم ہی خوشبو بنا دیا، آپ کا پسینہ بھی خوشبو بنا دیا گیا۔ صحابہ کرام کسی محفل کے اندر جاتے، وہاں پہ لوگ پوچھتے یار خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو وہ فرماتے تھے کوئی خوشبو ہم نے بازار یا مارکیٹ سے نہیں خریدی، اللہ کی قسم یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارک ہے۔ ایک دن عبد المطلب کی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی اپنے خامن سے کہنے لگی میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ کیا؟ میں نے عجیب بات یہ دیکھی ہے کہ ہمارا بیٹا عبداللہ بھی فوت ہو چکا ہے اور ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہو آمنہ کو حمل بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ آمنہ بیٹی خوشبوئیں لگاتی ہے۔ حالانکہ عرب کا رواج تو یہ ہے کہ جس عورت کا خامن فوت ہو جائے اور وہ عدت کے اندر خوشبو نہیں لگایا کرتی، نہیں لگاتی نا، زیب و زینت بھی نہیں کیا کرتی، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ آمنہ ہماری بیٹی بہو خوشبو لگاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں اس سے بات کر لوں گا۔ بلایا اپنی بیٹی بہو آمنہ کو، آمنہ بیٹی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دیجئے۔ جی ابا جی بتائیے۔ بیٹا بات یہ ہے کہ تیرا خاوند بھی فوت ہو چکا ہے اور تو عدت کے اندر ہے، لیکن پھر بھی تو خوشبو لگاتی ہے، یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابا جان اگر اجازت ہو تو میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ تو مجھ سے خوشبو کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لائی ہو، میری بات تو یہ ہے کہ ابا جی اللہ کی قسم جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتی ہوں وہ بھی مجھے سلام کرتا ہے۔ ابا جی اس سے بڑھ کے اور میں آپ کو بتاؤں میں کسی درخت کے
گزرتی ہوں وہ بھی مجھے سلام کرتا ہے، میں اگر دھوپ پہ چل رہی ہوتی ہوں ابا جی اللہ کی قسم بادل آ کر سایہ کر دیتا ہے۔ ابا جی اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں، آپ تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خوشبو کہاں سے لی ہے، اللہ کی قسم جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جہاں پہ تھوک بھی دیتی ہوں ابا جی اللہ کی قسم ان تھوک سے بھی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو خوشبو بڑی پسند ہے، اللہ کے رسول کو خوشبو بڑی پسند ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ عورت مجھے بڑی پسند ہے، وہ بیوی مجھے بڑی پسند ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرنے والی ہو اور اپنے خامند کا بھی حق ادا کرنے والی ہو، وہ بیوی بھی مجھے بڑی پسند ہے جس کی پیشانی سے اللہ کے سجدے ٹپکتے ہو اور جس کے ہاتھوں سے خامند کی خدمت ٹپکتی ہو، وہ عورت بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری چیز وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ہر وقت اللہ کے سامنے سر بسجدود رہوں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا رہوں، یہ میرا ذوق ہے۔ اور یقین کیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے جب قریب آیا تو آمنہ کے در یتیم نے آخری بات، توجہ، وصیت باپ کی بھی بڑی اہم ہوتی ہے نا، بزرگ وصیت کر دے بڑی اہم ہوتی ہے، باپ کی بھی وصیت بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی وصیت کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا کہ لوگوں میری امت والوں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، پہلی چیز الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا کہ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر لیا سمجھو اس نے اپنا دین بچا لیا، ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا سمجھو اس نے سارا دین گرا دیا، سارا دین گرا دیا۔ نماز کے بغیر ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرا ہر امتی نمازی ہو، توجہ، میرا ہر امتی نمازی ہونا چاہیے۔ اب جو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آج سے وعدہ کریں نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کرو آج سے نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہے وعدہ، ارادہ بھی ہے، وعدہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تین چیزیں بیان کی، صحابہ اکرام بیٹھی ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی بولے بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی پسند کی تین چیزیں یہاں بیان کر دوں۔ اب دیکھو عاشق صادق اپنی
اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کر رہا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں 3 چیزیں بیان کر دوں جو مجھے پسند ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدیق بیان کیجئے تمہیں کیا پسند ہے. صدیق اکبر پہلی پسند سنو ذرا توجہ. فرمایا النظر الى وجهك یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول میری سب سے پہلی پسند یہ ہے کہ میری نظر اور آپ کا چہرہ ہو. آپ کا چہرہ مبارک دیکھنا بھی یا رسول اللہ مجھے دنیا سے سب سے زیادہ پسند ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِن كُنتَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ يَا رسول اللہ. یا رسول اللہ دوسری میری پسند کہ بیٹی میری ہو, بیٹی میری ہو اور زوجہ آپ کی ہو. یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی مجھے بڑی پسند ہیں. محبت کی انتہا ہے, خود بھی قربان بیٹی بھی قربان. اور تیسری پسند سنو پھر مزہ ہی آ جائے. اور تیسری کی پسند کے متعلق فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ. یا رسول اللہ آپ اشارہ فرمائیں اور میں اپنا سارا مال قربان کر دوں, یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے. کمال کی پسند ہے نا, یہ ہے عاشق, سچا عاشق. اللہ اکبر. اور اللہ نے پھر ان تینوں پسندوں کی لاج رکھی. کیسے؟ پہلے پسند تھی آپ کا چہرہ دیکھنا. ہجرت کا واقعہ ہے, غار ثور کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابو بکر صدیق دونوں تنہا آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدیق آرام کرنے کو جی چاہ رہا ہے. واہ, نبی کو آرام کرنے کے لیے دل میں تمنا پیدا ہوئی. صدیق اکبر فوراً بول اٹھے یا رسول اللہ میری گود حاضر ہے, میری گود میں سر مبارک رکھ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نبی صدیق اکبر کی گود میں رکھا. ایک صاحب نے کیا جملہ فرمایا, کہتے ہیں کأن القرآن یفتح فی الرحل. صدیق اکبر کی گود کے اندر, توجہ جملہ ذرا توجہ سے, صدیق اکبر کی گود کے اندر اللہ کے نبی کا سر مبارک ایسے لگ رہا تھا جیسے ریل کے اندر قرآن پڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں غار ثور کے اندر اللہ کے رسول کا اکیلا دیدار کرتے رہے. اللہ نے لاج رکھی صدیق اگر تجھے پسند ہے یہ بات تو آ جا, میں تجھے اکیلا موقع دیتا ہوں, رج رج کے دیدار کر میرے نبی. اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ کہتے صدیق میری ساری زندگی کا جہاد لے لو, ساری زندگی کے نوافل لے لو, ساری زندگی کی عبادات لے لو, اور غار ثور کے اندر تو نے جو نبی کے ساتھ 3 راتیں گزاری وہ مجھے دے دو. صدیق کا جملہ سنو. صدیق فرماتے ہیں اے عمر یہ تو کہہ رہا ہے, اس اللہ کی قسم ساری دنیا مجھے اپنی نیکیاں دے دے اور مجھ سے یہ 3 راتیں مانگنا چاہے, اللہ کی قسم ان 3 راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہیں دوں گا. یہ کوئی تھوڑی سی شان ہے. دوسرے نمبر کی پسند کہ میری بیٹی ہو
آپ کی زوجہ اور بیویوں، اللہ نے یہ چوائس اور تمنا بھی پوری فرما دی۔ اور تیسری پسند ہے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، اے اللہ کے رسول آپ کے حکم پر اپنا سارا مال قربان کر دینا بھی میری چوائس ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے منادی کی، لوگوں مسلمانوں کے لیے مال کی ضرورت ہے، تعاون کرو۔ عمر فاروق بھاگ کھڑے ہوئے گھر کی طرف، ابو بکر صدیق بھی گھر کی طرف گئے۔ ان دنوں کے اندر عمر فاروق کے مالی حالات اچھے تھے اور صدیق اکبر کے مالی حالات ذرا کمزور تھے۔ عمر فاروق کے جی میں آیا کہ آج موقع ہے، میں صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، آج موقع ہے، لیکن اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ جب مال لے کے دونوں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لے کے آئے، یہ نہیں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ حالانکہ سوال موقع کی مناسبت سے سوال یہ، مثلا میں آپ کو فرض کروں، میں آپ کو کہوں کہ وہ جی فلاں کام کے لیے آپ مدد کریں، آپ 1000 روپے رکھیں، تو میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا پیچھے گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو، پوچھ سکتا ہوں، مجھے مقصد ہی نہیں ہے، یہ پوچھ سکتا ہوں کتنا دے رہے ہو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مخالف سوال فرمایا اور پوچھا، عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ الٹا سوال، کیوں؟ اس میں اللہ نے دل میں، اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میرے نبی صدیق کی عزت کا معاملہ ہے، سوال بھی تبدیل کر دو۔ صدیق اکبر کا سوال، اللہ کے رسول کا سوال، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صدیق تو کیا لے کے آیا؟ چھوٹی سی گٹھری ہے۔ صدیق تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ صدیق کہتے یا رسول اللہ یہی تو میری پسند تھی، آپ کا اشارہ ہو اور میرا مال ہو، آپ نے حکم فرمایا اور میں نے اپنا سارا مال بھی آپ پہ قربان کر دیا۔ تو جو کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ جب صدیق اکبر نے 3 چیزیں بیان کی تو آگے عمر فاروق بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹائم لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ آپ تھکے بیٹھے ہوں گے، لیکن 4 خلفاء کی پسندیدہ چیزیں سنو، پھر آگے انشاءاللہ۔ عمر فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، بتاؤ عمر تمہیں کیا پسند ہے؟ عمر فاروق کہتے ہیں، یا رسول اللہ الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصوب الخلف۔ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، نیکی کا حکم کرتے رہنا بھی میری چوائس ہے، نیکی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم کرنا یہ بھی میری چوائس ہے، اور برائی کا خاتمہ کرنا بھی عمر کی چوائس ہے۔ ایک حدیث سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم میں سے جو بھی کسی برائی کو دیکھے، برے کام کو، گناہ کو، غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، تو پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے، پہلا درجہ یہ نبی نے فرمایا ہاتھ سے روکے، اول درجہ ہاتھ سے برائی کا خاتمہ کرے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو اس کی تردید ضرور کرے، اور اگر زبان سے بھی کہنے سے ڈرتا ہے تو دل کے اندر اس کو برا سمجھے، یہ برا کام ہے،
یہ گناہ کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کرو میرے بھائی، ہماری پوزیشن میوزک کی محفل ہو، گانوں کی محفل ہو، کوئی اور گناہ کا کام ہو، ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات، زبان سے اس کے خلاف بولنا بھی دور کی بات، دل کے اندر برا سمجھنا بھی دور کی بات، خود شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، عاشق صادق ایسا کبھی نہیں کرتے، سچے عاشق نہیں کرتے ایسا۔ اللہ، تو یہ دو پسند عمر کی، اچھائی کا حکم، برائی کو روکنا۔ اور تیسرے نمبر پہ یا رسول اللہ، پھٹا پرانا لباس پہننا بھی میری چوائس ہے۔ پھٹا پرانا لباس، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسی عمر کے کرتے پر ہم نے 17 پیغام شمار کیے، 17 ٹاکیاں ہم نے اسی عمر کے کرتے پہ شمار کی، جو کہا اس کو کر کے دکھایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو کون ہے عثمان؟ وہ ذات ہستی ہے، ذرا توجہ، تھوڑی سی اور بات۔ ابو بکر کی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ دو سسر ہیں، اب دو داماد آ رہے ہیں آگے۔ توجہ، کیا کتنا پیارا یہ پھول ہوگا جس کی پتیاں عمر، عثمان، علی، ابو بکر اور سینٹر اس کا محمد کریم ہو۔ تو حضرت عثمان بن عفان، ایک بیوی، ایک بیٹی اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو دی تو وہ فوت ہو گئی، رونے لگ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عثمان نہ رو، میری دوسری بیٹی ہے، میں اس کا بھی تیرے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ دوسری بیٹی دے دی، کچھ عرصہ بعد اللہ کا کرنا کہ وہ بھی فوت ہو گئی۔ اب حضرت عثمان رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یار عثمان، بیویاں تو لوگوں کی فوت ہوتی رہتی ہیں، پر مردوں کا کام نہیں ہوتا رونا، ہے نا ایسی بات؟ مردوں کا کام نہیں ہوتا رونا۔ تو اتنا بڑا جری انسان، لیکن تم بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ قربان جاؤں عثمان کا جملہ سنیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تمہیں کیا پتا، اللہ کی قسم میں بیوی کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے گھر میں محمد کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ نسبت ختم ہو گئی تب رو رہا ہوں۔ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ بتا بھائی کیا پسند ہے؟ یا رسول اللہ اطعام الجیران وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ یا رسول اللہ 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ توجہ، بڑی ضروری، بڑی اہم باتیں ہیں یہ بھی، سارے صحابہ کی باتیں اہم ہیں، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ کہتے ہیں اطعام الجیران، اگر میرے پڑوس کے اندر کوئی بھوکا انسان ہو، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا رہوں، یہ میری پسند ہے۔ اور عثمان وہ ذات ہے، اسلام لانے سے پہلے بھی لوگ عثمان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی کھانا کھاتے۔ ایک واقعہ بڑی اہم، 12 ہو گئے،
ہے 10-15 منٹ اجازت؟ تھکے تو نہیں بیٹھے آپ ہیں جی؟ میں بھی بڑا سفر کر کے آیا ہوں، تھوڑا سا چلو آپ کو فائدہ ہو جائے، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، تو توجہ سے ذرا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے دروازے پہ آئے، دروازہ نوک کیا، کھٹکایا، اندر سے امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ حضرت عثمان عرض کرتے امی جان آپ کا بیٹا عثمان ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملنا ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا عثمان بیٹا 3 دن ہو گئے، رج رج کے کھانے والوں توجہ، 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں آگ بھی نہیں جلی، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے بے قرار ہوئے، مسجد کے اندر نوافل پڑھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان چونک گئے، اچھا 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فوراً گھر لوٹ گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا، ساتھ کھانے پینے کی دیگر اشیاء بھی اٹھائیں اور آ کر دروازہ کھٹکایا اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ امی جان نے پوچھا کون؟ امی جان آپ کا بیٹا عثمان آیا ہوں، کیا کام ہے؟ امی جان آپ نے جو بتلایا تھا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اسی کا انتظام کر کے لایا ہوں، یہ سامان لیجئے۔ امی عائشہ نے دروازہ کھولا، بیٹے نے سامان رکھا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے میرے بیٹے۔ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نوافل پڑھ کر جب گھر میں آئے، دیکھا سامان آیا پڑا ہے کھانے پینے کا۔ عائشہ بتا یہ سامان کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ اس طرح عثمان آیا تھا، اس کو میں نے بتایا تو وہ سامان لے کے آپ کے دربار پہ دے گیا۔ اللہ کے رسول فوراً واپس مسجد نبوی میں چلے گئے، توجہ کیا؟ فوراً واپس مسجد نبوی میں چلے گئے، پھر نوافل کی نیت باندھی اور نوافل میں اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہم انی رضیت عن عثمان فرزان، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، توجہ ذرا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، زمین پر میں عثمان سے راضی ہو گیا، عرش برین پر تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ تو کیا عثمان کی پسند اطعام الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ میری پسند ہے عثمان کی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، اور جن بندوں کے پاس وسعت نہ ہو کپڑے خریدنے کی، اچھے اچھے لباس پہننے کی، ان کو لباس پہنانا بھی میرا ذوق اور میری پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرنا بھی میرا ذوق اور میری پسند ہے۔ خلافت کا دور ہے تو باغی کھڑے ہو گئے حضرت عثمان کے خلاف کہ اتر جاؤ، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ سارا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، جو میں مقصودی بات ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حج کا مہینہ جب آیا تو بڑے بڑے صحابہ کرام مکہ شریف حج کے لیے چلے گئے، پیچھے کچھ ایک بزرگ یا چھوٹے بچے صحابہ وہ بچ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کے اندر بچ گئے۔ تو باغیوں نے موقع جانا کہ اب موقع ہے، عثمان کا گھیرا تنگ کرو اور اس کو خلافت کے تخت سے اٹھا دو۔ گھیرا تنگ کیا، 40 دن تک عثمان پہ آبودانہ بند کیا گیا۔ 40 دنوں کے بعد وہ باغی حضرات دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے،
حضرت عثمان بن عفان قرآن سامنے رکھ کر تلاوت کر رہے ہیں. پسند ہے نا اپنی کہ قرآن کی ڈوب کر تلاوت کرتا رہوں، یہ میری پسند ہے. حضرت عثمان کی فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. دیوار پھلانگنے والوں نے جب دیکھا تو انہوں نے عثمان بن عفان پہ وار کیا. سر پر ایک راڈ لوہے کا مارا، خون بہا، اور خون کے قطرے اللہ کے قرآن نے اپنے اندر محفوظ کر لیے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سنو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن قیامت کے کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا. کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا. کسی شہید کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا مصلی دے گا. لیکن عثمان وہ اللہ کے نبی کا رضاکار ہے کہ اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. تو ان کی چوائس تھی کہ یا رسول اللہ میری تیسری پسند اور چوائس یہ ہے کہ میں ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں. فرمایا تین چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی بیان کر تمہیں کیا پسند ہے. وہ کہتے ہیں الخدمت للضعیف والضرب بالسیف والصوم فی السیف. تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں. پہلی چیز، میرے دروازے پر کوئی مہمان آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے سب کچھ اس کو دے دوں، سب کچھ اسے دے دوں. ایک دفعہ حضرت علی نے بھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی، اور حسن حسین نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. روزہ رکھا بغیر کھائے پیے، شام افطاری کی، کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو. دوسرا دن آیا، روزہ رکھا بغیر کھائے پیے، افطاری بھی بغیر کھائے پیے کر دی. تیسرے دن روزہ رکھا، گھر کے اندر کھانے پینے کا کچھ سامان میسر آ گیا کھانے پینے کا. حضرت فاطمہ نے افطاری کے لیے پکا دیا وہ سامان. افطاری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ باہر سے آواز آئی انا ابن السبیل، سوالی ہوں. باہر سے آواز آئی. 3 دن کے بھوکے حضرت علی نے حسن بیٹے کو بھیجا، بیٹا جا دیکھ کون آیا ہے. دیکھ کے آئے، ابا جی سوالی کھڑا ہے، مانگ رہا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میں تیسرے دن بھی بغیر کھائے پیے افطاری کر لوں گا، یہ میری روٹی جا کر سوالی کو دے دے. تو جو بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. گھنٹہ پہلے کھایا ہو نا تو باہر کوئی آ جائے مانگنے کے لیے تو ہمیں ٹینشن آ جاتی ہے، انہوں نے کون دے وے ہوتا ہے نا. ہمارا کردار، صحابہ اکرام کا کردار دیکھو، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. ایمان سے بتاؤ وہ سچے تھے یا ہم سچے؟ بیٹا جا میرے حصے کی روٹی دے کے آ. حضرت حسن فرمانے لگے ابا جی اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کو دے دوں. بیٹا اس میں کیا اجازت کی بات ہے، دے دے، یہ تو اللہ کے نام پہ جا رہا ہے. ادھر سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، وہ بھی بھاگے. ابا جی میں نے بھی روٹی دینی ہے. انہوں نے بھی روٹی دے دی. حضرت حسن جب 3 روٹیاں لے کے جانے لگے
تو جب یہ تینوں روٹیاں لے کے جانے لگے تو اس میدان میں فاطمہ تو زہرا کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ اس نے تو سخاوت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے، اس نے تو سخاوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، وہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ فرماتی ہیں بیٹا میرے حصے کی روٹی بھی لے کے جا، سوالی کو دے دے۔ یہ حضرت علی کی پہلی پسند ہے، الخدمت للضعیف، اپنے آپ کو قربانی میں رکھ کر مہمان کی خدمت کرنا بھی علی کی پسند ہے۔ دوسری پسند حضرت علی کی، والصوم فی الصیف، گرمیوں کے شدید دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی علی کی پسند ہے۔ ہاں ابھی آ رہا ہے نا جون میں روزہ کا مہینہ، پتہ چلے گا علی کے ساتھ محبت کرنے والے کتنے ہیں۔ اچھا تو تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں والضرب بالسیف، کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی علی کا ذوق اور پسند ہے۔ ساری پسندیں بیان ہو گئی، ادھر ہی بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ تو جو اب بڑی مزے کی باتیں آ رہی ہیں، جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرما رہے ہیں، اللہ کے سلام ہوں، اور واقعتاً نبی کریم پر صحابہ پر سلام ہوں۔ اس کے بعد یا رسول اللہ میں جبرائیل اپنی پسند کی بھی 3 چیزیں بیان کرنے آیا ہوں، اور اللہ کی پسند کی بھی 3 چیزیں بیان کرنے آیا ہوں۔ اب اللہ کی پسند اور جبرائیل کی، جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ میری پسند یہ ہے ارشاد الضالین، جو شخص راہ کو گم پائے، اپنے راستے کو بھول جائے، گم کردہ راہوں کو سیدھے راستے پر چلانا بھی جبرائیل کی پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ آج ہماری بھی پسند ہونی چاہیے۔ جو شریعت کے راستے کو بھول چکے ان کی منت سماجت کر کے شریعت کے راستے پر چلنے کی محنت کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے نا؟ اس کے لیے کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ فرمایا ارشاد الضالین، گم کردہ راہوں کو سیدھے راستے پر چلانا بھی میرا ذوق ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وَمُعَاوِنَةُ عَلَى عَيَالِ الْمُعْسِرِينَ وَالْحُبُّ لِلْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ۔ اللہ کے رسول میں جبرائیل کی دوسری پسند یہ ہے کہ وہ افراد جن کے بچے زیادہ ہو اور آمدنی کم ہو، توجہ ہے، جن کے بچے زیادہ ہو اور آمدنی کم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل کی پسند یہ ہے کہ ایسے بندوں کا چھپ چھپ کر تعاون کروں، یہ میری پسند ہے۔ جن کے بچے زیادہ ہو اور آمدنی کم ہو، چھپ چھپ آ کر ان کا تعاون کرنا بھی جبرائیل کی پسند ہے۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ 10 روپے مسجد پہ دیں نا، 10 روپے تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، فلاں ملک صاحب نے 10 روپے مسجد پہ دیے، سبحان اللہ ماشاءاللہ فلاں نے 1000 روپے دیے۔ یہ نمو ہے، دکھاوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دو، چھپ کر دو، میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمان والحب للغرباء القانتین، اور وہ نیک بندہ جو ہو تو غریب الحال، نیک غریبوں سے دوستی کرنا بھی جبرائیل کی پسند ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ٹھاٹ باٹ کے ساتھ سوٹڈ بوٹڈ ہمارے سامنے آئے ہمارا وہ دوست ہے، غریب کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ جبرائیل کہتا ہے نیک ہو اور غریب ہو، اس سے دوستی کرنا بھی میرا ذوق ہے۔
اب اللہ کی پسند کی 3 چیزیں سنو، پھر بات انشاءاللہ ختم۔ یا رسول اللہ، بندوں کی طرف سے اللہ کو بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز، جوان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں توجہ سے، فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر قربان کر دے، اللہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ جوانی کے اندر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے راستے پہ چل پڑنا، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ بوڑھا، پہلے جوان کہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کے نام پہ قربان کر دے، بس اللہ میری خواہشات پیچھے، تیرا حکم آگے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ بوڑھا بھی جو جس کی آنکھوں سے بینائی کمزور ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت بھی کمزور ہو گئی، چلا بھی نہیں جاتا، زندگی کی شام ہو گئی۔ سفید بال آ جائے تو یہ ہماری موت کا سگنل اور اشارہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں عجیب سی ہماری آج کی سوچ ہے لوگوں کی۔ میں بعض دفعہ یہ حقیقت سوچتا ہوں، ایک جوان آدمی گناہ کرنے لگے نا تو فرض اس کے دل میں یہ آئے گا، چلو یار بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، یہ آ سکتا ہے، حالانکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت آنی ہے، لیکن چلو یار یہ آ تو سکتا ہے دل میں نا کہ بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے۔ اور جو بوڑھا غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ کیا سوچتا ہوگا، میں کب توبہ کروں گا، کب توبہ کروں گا؟ تو اللہ کے رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل میری طرف سے پیغام میرے بندوں کو دے دے، کیا جس کی زندگی کی شام ہو جائے، کانوں سے سماعت بھی کمزور ہو گئی، آنکھوں سے بینائی بھی کم ہو گئی، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، پاؤں سے چلا بھی نہیں جاتا، سب سے بڑی بات آمدنی ختم ہو گئی، جیب خالی ہو گیا، 70 سال کا 80 سال کا یہ بوڑھا، اچانک اسے ایک دفعہ خیال آتا ہے، افسوس میں نے ساری زندگی گنوا دی اللہ کو ناراض کر کے، اب تو میری زندگی کی شام ہو گئی، چلو آج میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بوڑھا بندہ، جب بوڑھا بندہ میں اللہ کے سامنے آ کے توبہ کرتا ہے تو مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے دربار میں کبھی بھی انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، صرف 2 مقام ہیں، جب موت کا وقت شروع ہو جائے، سکرات الموت، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اور جب آپ یہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو جائے، یعنی جس میں ساڑی پنجابی جن جلال پاسو سورج آ ونے، طلوع ہو ونے، تو اس دن توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا جو بوڑھا جس حالت میں بھی اسے خیال آ گیا اور وہ اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے ہاتھ بلند کر لے اور اللہ سے التجا کرے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا کہ اللہ پاک فرماتی ہیں میرے نبی میرے بندوں کو بتا دے ادعونی استجب لکم، تم میں اللہ کو پکارو میں تمہاری
پکاروں کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ ہونے کی قسم تم جو کچھ بھی مجھ سے مانگتے ہو میں وہ دے بھی سکتا ہوں، دیتا بھی ہوں۔ وہ دیتا ہے کہ نہیں؟ دیتا ہے نا۔ اور اگر دنیا میں کوئی کبھی پوچھے اللہ کو منانا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ کہاں ملے گا؟ مسجد میں جانا ہوگا، بیت اللہ میں جانا ہوگا، مسجد نبی میں جانا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے نبی اگر تم سے کوئی میں اللہ کا پتہ پوچھے کہ کہاں ملے گا تو میرے نبی ان کو بتا دے انی قریب، میں تو تیرے بہت قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ مانگے تو صحیح میں دیتا ہوں، وہ ہاتھ پھیلائے تو صحیح میں عطا کر دیتا ہوں، وہ معافی کا طلبگار بنے تو صحیح میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور دنیا کے اندر والدین اگر بچے کو معاف کریں تو ایک نہ ایک دن ان کو وہ تانا دے سکتے ہیں، لیکن میں وہ غفور الرحیم رب ہوں، ساری زندگی کے گناہ لے کے آؤ، میں اللہ جب تم میرے سامنے معافی مانگو گے میں اللہ پھر دوبارہ کبھی تانا بھی نہیں دوں گا۔ یہ نہیں کہوں گا داڑھی سفید کیوں کر کے آیا، پوری زندگی ہون تین ہوش ہے، یہ نہیں کہوں گا تو آ تو صحیح، ہاتھ پھیلا تو صحیح، ایک ہی دربار ہے جس سے ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں، دلوں کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ ایک ہی دربار اللہ کا ہے، اولاد کے خزانوں کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے، صحت دینے والا بھی اکیلا اللہ ہے، نفع اور نقصان دینے والی ذات بھی اکیلی اللہ کی ہے، کوئی ہستی بھی ان چیزوں کی مالک نہیں ہو سکتی، حقیقی مالک تمہاری طرف سے تمہارا اللہ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب میری بات ختم، خلاصہ یہ سچا عاشق وہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کا، سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہے زبان سے اس پر ڈٹ جائے۔ مثلا آج ہمارے کتنے بھائی بیٹھے ہیں، اگر یہ آج کہہ دے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اور پھر اس کا اظہار بھی کرے، آپ کو محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہے محبت؟ بڑی محبت ہے، اس کا اظہار بھی کرو۔ آج سے یہ ارادہ کرو اور وعدہ کرو کہ ہم اپنے چہرہ کو رسول اللہ کے چہرے کی طرح بنائیں گے۔ کرتے ہو ارادہ؟ اوکھا کام نہیں، مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے، صرف شیطان نے روکا ہوا ہے۔ محبت ہے رسول اللہ سے تو پھر آج سے یقین دلاؤ، اللہ کے سامنے وعدہ کرو اللہ آج کے بعد میرا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح ہو۔ اور بھائی اسی میں عزت ہے۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں متکبر ہوں، اللہ معاف فرمائے، اللہ کی قسم اس وجہ سے نہیں کہہ رہا میں کوئی آپ سے خوبصورت زیادہ ہوں، میں آپ سے مالدار زیادہ ہوں، میں سٹیج پہ بیٹھے باتیں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نبی کا دین میرے پاس ہے، یہی وجہ ہے نا۔ جس کے پاس نبی کا دین آ گیا اللہ کی قسم اس کی عزت بڑھ جاتی، ٹھیک ہے جی۔ تو سچے عاشق، سچے صادق عاشق کی نشانی یہ ہے کہ جو کام وہ رسول اللہ کے متعلق کہے اس کے پر ڈٹ جائے، اس پر عمل پیرا ہو۔ اور آخری بات سنو، جتنے بھی صحابہ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا باپ بھی اور میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اور پھر یہ
صرف دعویٰ نہیں تھا، ایک عبداللہ نام کا منافق بندہ تھا، عبداللہ بن ابی، منافق بندہ رسول اللہ کے ساتھ میدان جہاد میں گیا نا، تو یہ منافق کی نشانی ہے، تھوڑی سی آزمائش ہے نا تو وہ پھر چھکے چھٹ بندن ہو جائے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ آزمائشیں آئیں اس پر وہ ڈٹ جاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے۔ اس پر جب آزمائش آئی نا تو اس نے کہا ہے یہ جو مکہ سے آیا ہے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں، یہ جو محمد آیا ہے نعوذ باللہ اور اس کے جو صحابی ہیں نا، انہوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، ہم مدینہ جائیں گے نا واپس جب جہاد سے، وہ منافق تھا، وہ کہہ رہا تھا تو ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ استغفر اللہ ربی، نبی کریم اور صحابہ کے متعلق بکواس کیا اس نے۔ اس عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، آزر کے گھر ابراہیم پیدا ہو جائے، نوح کے گھر کنعان پیدا ہو جائے، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ بیٹا عبداللہ صحابی ہے اور باپ عبداللہ منافقوں کا سردار ہے۔ تو یہ جملہ اس کے بیٹے تک پہنچ گیا، کسی نے بتایا بھئی تیرے باپ نے رسول اللہ کے متعلق یہ کہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کو ذلیل تک کا جملہ کہا ہے، روایت حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو ان کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، قافلہ آ رہا تھا واپس، جو ہی باپ سامنے آیا عبداللہ بن ابی تو باپ کے سامنے تلوار ایسے سوت کر آگے بھاگا اور باپ کو کہتا ہے تو نے یہ جملہ کہا ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ذلیل ہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو، تو نے کہا ہے، آج بتا مجھے، یا پھر دوسری بات کہ تو زبان سے اعلان کر کہ میں عبداللہ بن ابی ذلیل ہوں، محمد عزت والا ہے، تب تجھے معاف کروں گا۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے، اوکھا کام ہے اپنے باپ سے تلوار چاونا۔ ہاں پھر محمد کی محبت میں، لوگ بیویوں کی محبت میں تو ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں نا، وہ تو بیویوں کی محبت ہوتی ہے۔ محسوس تو نہیں کر رہے آپ؟ محسوس نہ کرنا بھائی، آخری جملے ہے، آپ کہیں گے آخری جملے تو مولوی سٹ مار کے گیا، میں ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کے سامنے اکڑنا اور بات کرنا یہ آسان، یہ ہمارا آج آسان کام ہے۔ رسول اللہ کی محبت میں کافر باپ کو تلوار دکھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ عملی نمونہ حضرت عبداللہ نے پیش کیا۔ وہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی قربان، اب باپ قربان کرنے کا وقت آیا تو باپ پر تلوار اٹھا دی۔ تو سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو محمد کی پسند کو اپنی پسند بنائے، رسول اللہ کی دلی تمنا کو پورا کرے، یہ عاشق صادق ہے۔ اگر نبی کی محبت کو وہ نہیں اپناتا اور نبی کی چاہت پوری نہیں کرتا تو وہ بندہ لاکھ دعوے کرتا پھرے، اللہ کی قسم وہ بندہ اپنے دعووں میں جھوٹا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے اور پھر ان کی مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔